خوش آمدید ناظرین، میں ہوں ذوالنورین سرور اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد دین جوہر صاحب۔ 10 دسمبر 2021 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سلمان خان نے ایک کنسرٹ کیا۔ اس کنسرٹ میں انہیں دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہوئے۔ اس سے 4 دن قبل 6 دسمبر کو سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے ملک میں دعوت اور تبلیغ کرنے والے تمام گروہوں پر پابندی عائد کر دی۔ اس پابندی کو عائد کرتے وقت وزارت نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ گروہ بدعت اور یہ گروہ خطرناک اور بدعتی ہیں جو دہشت گردی کا دروازہ ہیں، اگرچہ وہ اس کے خلاف دعویٰ کرتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد دین جوہر صاحب۔ سر، یہ پابندی تو جو دعوت اسلامی اور تبلیغی جماعت ہے ان پر ہندوستان یا امریکہ میں بھی عائد نہیں کی گئی، تو سعودی عرب میں یہ پابندی کیسے عائد کر دی گئی؟ سعودی عرب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ 2 واقعات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ان دونوں واقعات پر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب کوئی آدمی بیری پر بیر لگے ہوئے دیکھے تو اسے حیرت ہو کہ بیری پر سیب کیوں نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال جو ہم سعودی عرب میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک طویل تاریخی پس منظر رکھتی ہے اور جو تحریک وہابیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تحریک وہابیت بنیادی طور پر عقیدے کی نئی تعبیر سے پیدا ہوئی تھی، جس میں عقیدے کا مدار شریعت کی طرح ظاہر پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ شریعت کا مدار ظاہر پر ہے لیکن عقیدے کا مدار ظاہر پر نہیں ہے۔ اگر عقیدے پر گفتگو کو ظاہر پر منتقل کر دیں تو وہابیت جیسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے محترم علماء کرام ان واقعات پر مختلف طریقے سے رد عمل دے رہے ہیں۔ خاص طور پر تبلیغی جماعت پر جو پابندی لگائی گئی اور دعوت اسلامی پر جو پابندی لگائی گئی، اور اس حوالے سے جو ان کی وزارت مذہبی امور نے بیان جاری کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے تمام خطیبوں کو تبلیغی جماعت اور اس کے خلاف بولنے کا حکم جاری کیا، یہ صورتحال میرا خیال ہے کہ حیرت کا باعث نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان میں سے کئی خطبے جو ہیں وہ سنے ہیں۔ وہ دراصل وہ خطبے ماتریدیہ کا نام لے کر بنیادی طور پر احناف پر حملہ آور ہیں۔ یعنی جو حنفی ٹریڈیشن ہے ریلیجن کی، اس کے ساتھ تحریک وہابیت جو ہے وہ ایک خاص قسم کی مناقشت رکھتی ہے اور تاریخی طور پر اس کے ساتھ اس کا کمپرومائز ممکن نہیں رہا، کیونکہ جب تحریک وہابیت کا آغاز ہوا اس وقت بھی وہاں جو حکومت تھی عثمانیوں کی، اور وہ جس قانون کے ذریعے سے اپنی حکومت چلاتے تھے وہ حنفی تھے۔ اس لیے حنفیت کی یا ماتریدیت کی جو ایک مخاصمت ہے اور اس کے ساتھ جو وہابیت کی ایک دشمنی ہے، وہ اس کے ڈی این اے میں شامل ہے۔ یہ آپ نے درست فرمایا کہ تبلیغی جماعت پر اور دعوت اسلامی پر امریکہ اور ہندوستان میں بھی پابندی نہیں لگائی جا سکی، لیکن میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کے اس فیصلے کے بعد اس کے لیے اب آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور اس کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے۔ جہاں تک کنسرٹ کا تعلق ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی تو کسی طرح بھی جو ہے وہ حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کو دیکھنے کے کئی اینگلز ہیں۔ اس میں جو مفروضہ محذوف ہے، یعنی جس کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ یہ ہے کہ پہلے سعودی عرب ایک اسلامی مملکت تھی اور اب اس میں ایسے مظاہر سامنے آ رہے ہیں جس سے اس کے اسلامی ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کو تقویت مل گئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ہے سعودی عرب میں جو سامنے آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جو خطبے دیے گئے اس میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دیور بارڈرنگ آن تکفیر آف آل احناف، تو انہوں نے ان کو بدعتی کہا، گمراہ کہا، اور بہت افسوسناک امر یہ ہے کہ انہوں نے دیوبند کو ضلالت زدہ کہا یا ان کو ضالہ کہا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دیوبند کے پورے مکتب فکر کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا موقف رکھتے ہیں۔
یعنی بر صغیر میں انہوں نے علل اطلاق ایک طرح سے تمام مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش کوئی نئی نہیں ہے. یعنی انہوں نے بہت صراحت کے ساتھ تو یہ نہیں کہا کہ بر صغیر کے سارے مسلمان کافر ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اس سے یہ استنباط کرنا مشکل نہیں ہے کہ وہ اہل بر صغیر کے مذہب کے بارے میں مجموعی طور پر کیا رائے رکھتے ہیں. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے اور عقائد کے حوالے سے وہاں گفتگو اس وقت سامنے آ رہی ہے، اس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تکفیر کی گلوبلائزیشن ہے. یعنی بر صغیر میں تکفیر کا جو مسئلہ ہے، اپنے ہم مذہب لوگوں کی تکفیر کا جو مسئلہ ہے، وہ بہت قدیمی ہے، تقریباً 200 سال سے وہ چلا آ رہا ہے، اور وہ ایک ایسے عرصے اور زمانے میں ظاہر ہوا جب ہماری جو سیاسی قوت تھی وہ موجود نہیں تھی، اور وہ تہذیبی ادارے جو اس طرح کی چیزوں پر روک لگاتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح کے جھگڑوں میں سیاسی قوت ایک فیصلہ کن عنصر کے طور پر داخل ہوتی ہے، وہ بھی یہاں موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں تکفیر اور اسے پیدا ہونے والی فرقہ واریت جو ہے اس کی جڑیں بہت زیادہ گہری ہو گئی. اس میں جو ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، جو میرا خیال ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کو درپیش ہے، وہ ہے کہ اسلامی سے کیا مراد ہے. یعنی اگر ہم سعودی عرب کو دیکھیں تو وہ ایک جدید ریاست ہے. جدید ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو طاقت کی حیت ہے، وہاں اجتماعی طاقت اور معیشت کی جو حیت ہے وہ مکمل طور پر جدید ہے، اور اس کو اسلامی کہنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ زور سے کام لینا پڑتا ہے. یعنی اگر جدید ریاست جو ایک نیا وجود ہے، جو ایک نئی ساخت ہے، جو ایک ساورنٹی کا تصور ہے، جو اس کی اپنی تشکیل کے لیے بنیاد کا کام کرتا ہے، اور جو سرمایہ داری نظام ہے اس کی اساس پیٹرو ڈالر ہے. یعنی کہ جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد جس طریقے سے ڈالر کی اساس کو پیٹرول پر اور خاص طور پہ عرب پیٹرول پر منتقل کیا گیا، وہ دنیا کے سودی نظام کی اساس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سودی نظام جو ہے اس کی بنیادی اینٹ یا بڑا پتھر جس پر وہ قائم ہے وہ خود سعودی عرب ہے. تو اس کے ساتھ جو ان کی عقیدے کی تعبیر ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سنگین نوعیت کے مسائل ہیں، اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ چاروں جو مذاہب اہل سنت ہیں ان سے بہت زیادہ مختلف ہے، اگرچہ اس کی کوئی تنقید نہیں کی جا سکی. اور وہاں جو جبر کا نظام قائم تھا اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں نظام عدل قائم نہیں تھا، نظام عدل و قسط قائم نہیں تھا، وہ ایک سودی نظام تھا، اور دنیا کے سودی نظام کا وہ مرکز ہے. وہاں صرف ایسی سزائیں جن میں بہت زیادہ شدت اور سختی پائی جاتی ہے ان پر زور دیا جاتا تھا، اور معاشرے پر ریاست کے جبر کو بے پایہ طریقے سے مسلط کیا جاتا تھا. یعنی ہم نے یہ بالکل فراموش کر دیا کہ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکوں کے ساتھ کیا کیا، جب لارا عربیہ اور فلبی جو ہے وہ وہاں اب شاہ عبد العزیز کی سلطنت قائم کرنے کے لیے سانسیں کر رہے تھے اور مغربی قوتوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے تھے. اس وقت تو یہاں کسی کو یاد نہیں آیا، ان کو اصلاحات کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. اور اس میں جب شاہ عبد العزیز نے ملکہ الزبتھ کے ساتھ صلیب پہن کر تصویریں کھنچوائیں اس وقت بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. جب انہوں نے ہمارے اسلاف کی تمام جو وہاں نشانیاں تھیں ان کو مٹا کے رکھ دیا اس وقت بھی یہاں کوئی احتجاج وغیرہ نہیں ہوئے. اور جب انہوں نے مکہ کو ڈزنی لینڈ بنا دیا اس وقت بھی انہوں نے یعنی ڈزنی لینڈ کی طرز پر ایک شہر بنا دیا، اس وقت بھی یہاں لوگوں نے احتجاج نہیں کیا. تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی نظر جو ہے وہ کس قدر خوگرے پیکرے محسوس ہو گئی ہے کہ ایک کنسرٹ ہونے سے ان کو پتہ چلا کہ معاشرہ جو ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. لیکن اگر ہم اس کنسرٹ کو دیکھیں تو ایک مذہبی معاشرہ جس کی تشکیل پر 100 سال تقریباً صرف کیے گئے، 100 سال سے وہ معاشرہ اسلام اور دین
دینی تعلیمات کی شرط پر تعمیر کیا جا رہا تھا، لیکن اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ایسے کنسرٹس کے لیے کتنا والہانہ پن پایا جاتا ہے اور لوگ کتنی شدت کے ساتھ ایسے کنسرٹ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ زیادہ حیرت کی بات ہے. یعنی گلوبلائزیشن آف تکفیر کے موجودہ ماحول میں ہمیں جس لفظ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس لفظ پر زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ لفظ اسلامی ہے. کہ دور حاضر میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تہذیبی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی کی معنویت کو آشکار کریں. اسلامی کی کیا معنویت ہے؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ایک آرگنائزیشن ہے، وہ وہاں کسی یونیورسٹی میں اس کا آفس وغیرہ ہے، اس کا نام ہے انڈیکس اسلامکس. انڈیکس اسلامکس نے انہوں نے اسلامی سے مراد کچھ انڈیکیٹرز لیے اور جب ان کو اپلائی کیا تو دنیا کے 41 پہلے ممالک جو تھے ان میں کوئی مسلمان ملک یا اسلامی ملک شامل نہیں تھا. یعنی جو غیر مسلم ہے وہ اگر اسلامی کی ایک تعبیر کی جائے تو غیر مسلم جو ہے وہ اسلامی ہو سکتا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ ہو سکتا ہے اسلامی نہ ہو. تو یہ اسلامی کی ایک بالکل نئی تعبیر ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اس تعبیر کو سر نو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہماری گزشتہ 200 سال سے مسلم بلیف کا یا مسلم عقیدے کا جو بحران چل رہا ہے اس کو ذرا گہرائی سے اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، پہلے تو ہم اپنے ہی ملک میں بر صغیر میں ہی ایک دوسرے کو کافر اور بدعتی یا گستاخ کہہ کے جو ہے وہ مطمئن ہو لیتے تھے، لیکن اب تو ایک طرح سے یہ جو عقیدے کی بحث اور ایلمٹی ہے یہ گلوبلائز ہو رہی ہے کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ بر صغیر کے لوگوں کے بارے میں ایسی ایک رخ پہ چل پڑا ہے جہاں اگلا قدم یہ ہے کہ ان کی کھلم کھلا تکفیر کی جائے. سر یہ ڈیبیٹ ہماری کافی کھل گئی ہے، تو اس کے اندر کافی سارے آپ نے جو اہم جو اس کے اندر عناصر ہیں ان کی نشاندہی کرتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ باری باری ان پر تھوڑی سی بات کی جائے. ایک تو یہ جو آپ نے اسلامی کی تعریف کا کہا، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ محمد بن سلمان صاحب جب سے کراؤن پرنس بنے ہیں 2017 میں، تو انہوں نے کافی سارے ایسے کام کیے ہیں جو اسلامی پابندیاں تھیں جنہیں انہوں نے ختم کیا ہے. مثال کے طور پر خواتین پر ڈرائیونگ کی پابندی تھی، سماج میں عبایا پہن کر چلنے کی ان پر لازم تھا، خواتین پر پابندی تھی، وہ ختم کر دی گئی. ڈرائیونگ کرنے کا لائسنس بنوانے کی انہیں اجازت دے دی گئی. معاشرے میں سینما کھولنے کی پابندی تھی، اب وہ سینما آپ کھول سکتے ہیں سعودی عرب کے اندر. تو یہ جو پابندیاں ہیں یہ اسلامی تھیں پابندیاں، یہ موجودہ جو کنسرٹ ہے یا اس کے خلاف یہ کیوں ختم کی گئی ہیں؟ یہ پابندیاں کیوں ختم کی گئی ہیں؟ میری عرض یہ ہے، یہ جو تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں ظلم ہے، اور اس کو جن دلائل سے جسٹیفائی کیا گیا ہے وہ بڑے فلمزی ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے. اور دوسری یہ جو کنسرٹ ہوا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو ایک بنیاد پر غیر اسلامی کہہ سکتے ہیں. یعنی ہم یہ فرض کر لیں کہ وہاں طاقت کا جو نظام اور سرمایہ کا جو نظام قائم تھا وہ ان واقعات کے ظاہر ہونے سے پہلے وہ اسلامی تھا. مجھے یہ بات ماننے میں بہت زیادہ تعمل ہے. میں اس کو جس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک مذہب کو سیاسی اور معاشی جبر کے ایک بہت بڑے آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، اور لوگوں پر ایسی پابندیاں لگائی گئی جنہیں مذہب تو دور کی بات ہے، جنہیں فطرت انسانی بھی قبول نہیں کرتی. بالکل. میرا یہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ جو آئل ہے اس سے ریونیوز کم ہو رہے ہیں، آئل کے جو وسائل ہیں وہ بھی سکڑ رہے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ متبادل فیول کی طرف جا رہی ہے. اور دنیا کو اب سعودی عرب کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے جیسے پہلے سے چلی آتی تھی. اب وہ ایک ماڈرن، وہ پہلے بھی ماڈرن سٹیٹ ہی تھے، لیکن اب ایک ایسی ماڈرن سٹیٹ کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں جس میں محمد بن سلمان جو ہے وہ اپنے شہریوں کو بھی شریک کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ اس کو ایک موڈیکم آف ماڈرن سٹیٹ، یعنی ایک کسی حد تک ماڈرن سٹیٹ کی شکل دینا چاہتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا
کہ جیسا کہ کئی دہائیوں سے وہاں ایک جبر چلا آ رہا تھا، اس جبر کے سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک جدید ریاست بنا سکیں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس میں ریاست میں عمل میں گورننس کے عمل میں شامل کرنا جو ہے وہ شامل کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ انسانی آزادیاں دینا جو تھا وہ ضروری تھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اسلامی اور غیر اسلامی سے زیادہ اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کا جو سیاہ دور تھا وہ اب ایک طرح سے ایک خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں کچھ یا کم از کم اس میں دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حکومت جو ہے یا مملکت جو ہے وہ کفر پر تو باقی رہ سکتی ہے، وہ ظلم پر باقی نہیں رہ سکتی، اور جدید ریاست بھلے وہ پریمیٹو فارم میں ہو یا وہ ایڈوانس فارم میں ہو، وہ ظلم اور جبر کی غیر معمولی قوتیں اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی کہ جدید ریاست کی حیت ایسی ہے، اس میں طاقت اور سرمایہ کی کنسنٹریشن ایسی ہے کہ چند ہزار افراد جو ہے وہ کروڑوں عوام کو اپنے ایک طرح سے مراکز میں بیٹھے ہوئے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان کی سرویلنس کر سکتے ہیں، ان کی زندگی۔ تو میری گزارش کو جبر کے خاتمے کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور اگر اس پر اسلامی کی بحث کرنی ہے تو اس کو میرا خیال یہ ہے کہ لارنس آف عربیہ اور کم فلبی سے اور پیٹرو ڈالر کے قیام سے اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ جو عمل ہے سارا، اس کو محمد بن سلمان کیری آؤٹ کر رہے ہیں، محمد بن سلمان یہ سب کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کہنا مشکل ہے، جو طاقت کا نظام ہوتا ہے اس میں ایک آدمی مرکزیت رکھتا ہے، لیکن وہ اکیلا تو نہیں ہوتا، اس کا ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے، اس میں بہت سارا پورا ایک طبقہ یا کلاس اس میں شامل ہوتی ہے، لیکن اس میں فیصلہ سازی میں اور فکری سمت نمائی میں ایک شخصیت کو صاف ظاہر ہے بہت زیادہ اولویت حاصل ہوتی ہے۔ محمد بن سلمان جو ہے وہ چونکہ مکمل طور پر جدید تعلیم یافتہ آدمی ہے، اور مذہب کے ساتھ پچھلے دنوں اس نے جو حدیث کے بارے میں باتیں کی، وہ میرا خیال ہے اس کو علماء نے درست طور پر صراحتاً انکار حدیث سے تعبیر کیا ہے، تو اور میرا خیال ہے ان کی رائے جو ہے وہ بالکل صائب ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ یہ صرف ایک بندہ کر رہا ہے وہ شاید ممکن نہیں ہے، جب تک اس کے ہم خیال لوگ اس کے مؤید اور معاون نہ ہوں تو اس وقت تک جو ہے وہ اس طرح کے کام جو ہے وہ کیے نہیں جا سکتے۔ 2030 کی جو اس کی ویژن ہے، جس میں وہ اپنی پوری مملکت کو مکمل طور پر ٹرانسفارم کر کے وہ ایک جدید ریاست جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے مقاصد اور عزائم جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ٹرمپ سعودی عرب آیا اور محمد بن سلمان اور شاہ سلمان جو ہے تو وہ وہاں موجود تھے، اور ٹرمپ نے ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ if it weren't for us they wouldn't last a week، کہ اگر ہم نہ ہوں تو یہ ایک ہفتہ حکومت نہیں چلا سکتے۔ نہ جانے اس وقت جو مذہبی جوش و خروش تھا وہ کیوں سامنے نہیں آیا، کیونکہ اس نے بالکل حقیقت بیان کی تھی کہ سعودی عرب جو ہے وہ وجودی طور پر جو ہے وہ امریکی جسے کہتے ہیں برطانوی استعمار کی پیداوار ہے، اور اس کو سسٹین کرنے میں جو ہے وہ امریکہ کا کردار جو ہے وہ تاریخی طور پر جو ہے وہ معلوم ہے، سب کے سامنے ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، یہ جو ہمارے ہاں اس کے حوالے سے رد عمل سامنے آ رہا ہے، یہ زیادہ تر تو اشتعال کا ہے، کچھ غم و غصے کا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں اس کے حوالے سے یا علمی حوالے سے کوئی گفتگو سامنے آئی ہے یا آ سکے گی؟ دیکھیں، اگر وہاں مساجد میں جو خطبے دیے گئے، حکومت کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی، حکومت کے وزارت مذہبی امور کی طرف سے جو بیان جاری کیے گئے، یہ
اصل میں بڑی بد ذوقی اور بد تہذیبی کو بھی ظاہر کرتے ہیں. یعنی معاشرے اور حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح سے عقیدے پر یا افکار پر گفتگو نہیں کرتی. جس شرمناک اور افسوسناک طریقے سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے اس میں تبلیغی جماعت جو ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذہبی طور پر موجود ہے، لیکن ماتریدیہ جب انہوں نے کہا یا ماتریدی افکار کہا تو صاف ظاہر ہے ہمارے عقیدے کی اساس جو ہے وہ ماتریدی علم الکلام پر ہے. اساس سے مراد یہ ہے کہ علمی اساس. تو جب وہ ماتریدی علم الکلام کی بنیاد پر ان لوگوں کو رد کر رہے ہیں تو ماتریدی علم الکلام کی بنیاد پر تو اس میں بریلوی بھی شامل ہے. اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ان کی گفتگو کا جو رخ ہے وہ سارے احناف اور ان کے سارے فرقوں کی طرف ہے. ان کا روح سخن جو ہے اور ان کی جو مراد ہے، اور ہندوستان میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں مطلب صوفیوں کے وہ بہت زیادہ سخت خلاف ہیں. ان کو قبورین کہتے ہیں. تبلیغی جماعت والوں کے بارے میں بھی انہوں نے قبورین کا لفظ استعمال کیا. تو یہ ایک بہت زیادہ بیڈ ٹیسٹ میں ہے. لیکن اپنی جو نوعیت ہے جس طریقے سے انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں وہ ہمارے ہاں جس طریقے سے عقائد کی اور مذہبی علوم کی بحث چلتی ہے یا ایک دوسرے کو یا تکفیر کا بڑا پرانا اور بہت گہرا ایک نظام اور روایت موجود ہے، تو اس کی صورتحال بھی یہی ہے. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں تکفیر کا جب سلسلہ شروع ہوا تو یہاں بھی کوئی فرقہ یا کوئی عالم دوسرے عالم کو کوئی مارجن دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو چونکہ فتوے میں کوئی ایسے کلامی علوم شامل نہیں تھے جن سے ان مباحث کو میڈیٹ کیا جا سکتا جس کی بنیاد پر یہ مسائل پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ان مسائل سے جو بنیادی طور پر علمی نوعیت کے تھے اور کلامی اور فلسفیانہ نوعیت کے تھے ان مسائل سے نمٹنے کے لیے فتوے کو ایک طرح سے سہارا بنایا گیا اور تکفیر کو اس لیے سامنے لایا گیا تاکہ اس فتوے کی حفاظت کی جا سکے، یعنی ڈراوے کے طور پر کہ اگر تم نے یہ فتویٰ نہ مانا تو تم کافر ہو. تو جو صورتحال وہاں سامنے آئی ہے وہی صورتحال ہمارے ہاں 200 سال سے چلی آ رہی ہے. اور یہ جسے کہتے ہیں نا کہ شیرازہ جو ملت کا ہے وہ بہت زیادہ ابتر ہے اور وہ منتشر ہو چکا ہے. ایسی صورتحال سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے تہذیبی اور روایتی وسائل کو کام میں لاتے ہوئے ایک ایسے علم کی تشکیل کو سامنے لے کے آئیں جو ہمارے عقیدے کا معید ہو اور اس کا دفاع کرنے والا ہو اور اختلاف کی صورت میں اس کو مشترک اصولوں کی بنیاد پر اس کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. سر یہ ابھی جو آپ نے بات کی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سعودی عرب کے پاس کیونکہ سیاسی طاقت ہے اس لیے شاید وہ تکفیر کا ٹول انہیں استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ صرف جس جغرافیہ میں ان کو سیاسی طاقت حاصل ہے وہاں پر وہ قانونی طور پر پابندی لگا کر ہی اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کیا بھی. میرا خیال ہے کہ میں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ فتوے کی تائید کے لیے اسے کیونکہ جو افتاء ہوتا ہے حاصل ہو گیا سر. فتویٰ جو ہے وہ مفتی اعظم صاحب نے وزارت اسلامی امور کو دے دیا. جی اس میں میری عرض یہ ہے کہ برصغیر میں یہ تھا کہ افتاء اور قضا یہ دونوں ساتھ چلتے تھے اور مسلم امر یا سیاسی طاقت جو ہے وہ اس کی حفاظت کی ذمہ دار تھی. سیاسی طاقت کے زوال کے ساتھ جب امر اور قضا دونوں ختم ہو گئے فتوے نے اپنی حفاظت کے لیے تکفیر کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا اور وہ پھر سب لوگوں نے اس کو استعمال کیا. لیکن یعنی کہ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ افتاء میں تکفیر اس وقت شامل ہوتی ہے جب افتاء کے ساتھ قضا اور امر شامل نہ ہو. یعنی افتاء تکفیر کی طرف اس لیے مائل ہوتا ہے کہ تکفیر کو اپنے گرد ایک حصار کے طور پر قائم کر سکے اور نہ ماننے والوں کے لیے وہ وعید ہے یا ایکسکمیونیکیشن ہے یا اس طرح کے دوسرے حقوق جو ہے وہ ان کو استعمال کر سکے. اگر ہم وہابی تاریخ کو دیکھیں تو وہاں ایگزیکٹلی یہی صورتحال تھی کہ وہاں عقیدے کی نئی تعبیر اور تکفیر یہ پہلے آئے
اور جب ایسی وہ پہلے آئے، اور چونکہ جو اس وقت سیاسی طاقت موجود تھی وہ اس طرح کے عقیدے کی تعبیر کی حمایت کرنے والی نہیں تھی، اس لیے عقیدے کی نئی تعبیر کے ساتھ ہی دھڑا دھڑ تکفیر کے جو وہ فتوے ہیں وہ بھی آنے لگے، اور ان کا جو قبیلے سے سعود قبیلے سے جو اتحاد ہوا طاقت کے سلسلے میں، وہ اسی ضرورت کے تحت پیدا ہوا کہ ہم اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتے، یعنی کوئی بھی مذہبی یا غیر مذہبی تصور جو ہے وہ اس وقت تک سروائیو نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی خاص جغرافیے میں طاقت کو بھی اپنے تابع نہ کر لے۔ تو اس طرح سے سیٹلمنٹ جو ہوئی، جو وہابی علماء تھے ان کے درمیان میں اور یہ سعود کے جو باوجداد تھے ان کے درمیان میں جو سیٹلمنٹ ہوئی، اس سیٹلمنٹ میں جو ہے ان کو کافی بڑا حصہ ملا علماء کو۔ ایک طرح سے حکومت نے کہا کہ جو مذہبی معاملات ہیں یا انسانوں پر جبر کے جو ذرائع ہیں وہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ شریعت کا ایک نہایت ہی مقصر اور ریڈکٹیو اور ایک بہت تنگ نظری پر مبنی بیانیہ جو ہے وہ علماء نے دیا، اور جو حکمران تھے ان کو تو پیسے سے غرض ہوتی ہے یا کسی کو پھانسی پھوسی لگانے سے غرض ہوتی ہے، جیل میں ڈال دیا یا پیسے لوٹ لیے، اس کے علاوہ حکمرانوں کو کسی اور کی سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے علماء جو ہیں وہ اور یہ حکمران مل کر انہوں نے جس جبر کے جس نظام کو وہاں جنم دیا، تو اس کی تاریخ ساری دنیا کے سامنے ہے، صرف ہمارے سامنے تھوڑی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو تکفیر ہے وہ وہابیت کی نہاد میں ہے، اور برصغیر میں بھی جو تکفیر داخل ہوئی وہ بھی بنیادی طور پر یا دوسروں کو مشرک قرار دینے کی جو ایک ٹینڈنسی یہاں پیدا ہوئی وہ بھی تو وہابی اثرات کے تحت یہاں سامنے آئی نا۔ تحریک مجاہدین کا بہت بڑا جو اثر ہے ہمارے معاشرے پر، برصغیر کے مسلم معاشرے پر، وہ یہاں اس طرح کے تکفیری اور مشرک بنانے کے جو رجحانات ہیں وہ اسی کے ذریعے سے ہمارے یہاں دارا ہے، اور یہاں بھی نتائج کم و بیش وہی نکلے جو ہم وہاں سعودی عرب میں دیکھتے ہیں۔ اچھا سر، یہ محمد بن سلمان صاحب جو ہیں کراؤن پرنس، یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پروگریس، بہت زیادہ کثرت سے ان کے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ترقی۔ تو اب محمد بن سلمان جو ہے وہ ترقی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کا وہ بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، تو یہ ترقی کرنے کا یہ درست طریقہ ہے جو انہوں نے اپنایا ہے، یہ ترقی کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ ترقی کا مسئلہ بنیادی طور پر ہے کیا جو مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کو درپیش ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ترقی کرنے کا درست طریقہ کیا ہے، کیونکہ دنیا میں ایک ہی طریقے سے ترقی ہوئی ہے، اور وہ طریقہ ہے انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن جو ہے، یعنی جو علم پر اساس رکھتا ہے، یعنی ایسا طریقہ پیداوار جو سائنسی اور عقلی علوم پر اپنی بنیاد رکھتا ہے، جو اس کو ریفائن اور مزید تیز اور طاقتور کرتا چلا جاتا ہے۔ جب تک کوئی معاشرہ انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن کو اختیار نہ کر لے، اس وقت تک پہلی بات تو یہ ہے کہ ترقی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ہاتھی خرید کے لاؤں تو اسی حساب سے پھر مجھے کمرے اور سارا جو ماحول ہے وہ بنانا پڑتا ہے۔ تو جب انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن آپ معاشرے میں داخل کرتے ہیں تاکہ ترقی حاصل کر سکیں، یعنی انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن کیا کرتا ہے، وہاں یہ ویلتھ جنریشن کا ایک ٹول ہے، یعنی انسان نے ایسے علوم حاصل کر لیے جو موڈ آف پروڈکشن بنتے ہی جنریشن آف ویلتھ کو پاسبل بنا دیتے ہیں۔ تو جب ہم معاشرے میں ترقی کے اسالیب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتے جب تک معاشرے کو ایک نئے سرے سے آرگنائز نہ کر لیے، یعنی جب تک معاشرہ سٹیبل نہ ہو، جب تک معاشرے میں وہ چیزیں ایک سموتھ طریقے سے فنکشنل نہ ہو جائیں جس کی بنیاد پر سرمایہ داری نظام یا پروگریس جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو سپلائی اور ڈیمانڈ کی چین ہے، جو مارکیٹس ہیں،
وہ جب تک معاشرے میں قائم نہ ہو جائے تو ترقی کا خواب صرف انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن سے پورا نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے کارخانے بنے، اسٹیل مل سے بڑا کون سا کارخانہ تھا؟ وہ 1-2 سال چل کے پھر بند ہو جاتے ہیں. وہ کیوں نہیں چل پاتے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن انہوں نے جاری نہیں کیا ہوا، بلکہ جو سوسائٹی ایٹ لارج ہے، یعنی جو لارجر سوسائٹی ہے جس میں انسانوں کے رویے، ان کی اسکل، ان کی تعلیم اور وہ ذرائع جس کے ذریعے سے چیزیں آ جا سکیں، وہ مارکیٹیں جہاں بننے کے بعد ان چیزوں کو بیچا جا سکے، وہ ساری چیزیں بھی ریاست آرگنائز کرتی ہے. جب تک وہ چیزیں آرگنائز نہ ہوں تو اکیلا انڈسٹریل موڈ آف پروڈکشن وہاں کیا کرے گا؟ تو یہ جو کچھ کر رہا ہے، یعنی جو معاشرے میں یعنی تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر پیدا ہونے والا سیاسی عمل جو ہے وہ جدید دنیا میں مسلم معاشروں کے عدم استحکام کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہاں محترم علماء کی خدمت میں گزارش کرنا ضروری ہے کہ جو ان کا علم ہے اس پر تو کوئی سوال نہیں اٹھا، نہ کسی کی مجال ہے کہ اس پر کوئی سوال اٹھائے، کیونکہ وہ جس جگہ پر ہے اس کا احترام سب کے دلوں میں موجود ہوتا ہے. لیکن اگر ممبر پر تشریف فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب طلبی کی جا سکتی ہے تو علماء کے سیاسی عمل پر بھی سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. یعنی ہم علماء کے علم سے، ان کے تقویٰ سے وہ ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن علماء جو سیاسی عمل معاشرے میں سامنے لے کے آتے ہیں اس پر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. اور جب تک ہم وہ سوالات نہیں اٹھاتے ہمارے حالات اسی طرح سے بگڑتے چلے جائیں گے. سعودی عرب میں جو موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری وہاں کی ہوگی. یعنی جس طرح کی جبر کی ریاست وہاں قائم ہوئی ہے، اس جبر کی ریاست کو، طاقت کے اس جبری نظام کو قائم کرنے میں وہاں کے علماء براہ راست شریک ہیں، اور وہ اپنے افکار سے، اپنے فتاوی سے، اپنے فیض کی تعبیر سے جبر کے اس نظام کو جسٹیفائی کرتے چلے آئے. اور اب صاف ظاہر ہے کسی نہ کسی کا غلبہ تو ہونا تھا. یہ کیا کہ ان کا اثر و رسوخ یا دائرہ کار جو ہے بہت بڑھ گیا تھا، اور کوئی ریاست جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال میں جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی، نہ ترقی کر سکتی ہے. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ وہاں جو صورتحال موجودہ پیدا ہوئی ہے اس کے بہت واضح تاریخی شواہد ہمیشہ سے چلے آتے تھے. اب جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں نا، مجھے اس پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایسے احتجاج کر رہے ہیں جیسے انہوں نے جو ہے وہ کھجور بوئی تھی اور آم پیدا ہو گئے. تو بھائی کھجور بوئی تھی یا بیریاں لگائی تھی تو ان کو بیری لگنے تھے. تو جو معاشرہ جس ایکسپلیسٹ ارادے سے وہ اللہ کی بندگی کے لیے بنایا جانے والا معاشرہ اور سیاسی نظام نہیں تھا، وہ امریکہ کی معاونت اور اس کی مطلق خدمت کے لیے بنایا جانے والا معاشرہ تھا، جس کی یعنی یہ ایسا جبر ہے، یعنی اگر آپ امپیریلزم کے ٹول بن جائیں تو وہ معاشرہ جس جبر سے دوچار ہوتا ہے انسانی فطرت اس کو قبول نہیں کر سکتی. اب اسلام کی جو جبری نظام وہاں قائم کیا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب کے جو وسائل ہیں ان کو مکمل طور پر امریکی قبضے میں جانے سے روکا جا سکے اور اس روکنے کے لیے اسلام کا نام لیا جا سکے. ورنہ میرے خیال میں تو اگر ہم طواف کو دیکھ کر یہ اندازہ لگائیں کہ وہاں مکمل طور پر یا نماز کو پڑھ رہا ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل قائم ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ سادہ لوہی والی باتیں ہیں. ہمیں بھی بہت غم ہے کہ وہاں ارض مقدس ہے، ہماری خوابوں کی جگہ ہے، عقیدے کی جگہ ہے، دل و جان کی جگہ ہے، وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان کی سخت الفاظ میں مذمت ہونی چاہیے. لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیج تو 200 سال سے بویا گیا تھا. اب تو اتنا تناور درخت بن گیا ہے کہ اس کے جو اسمار ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل چکے.
اب ہر جگہ وہی نظام ہے تکفیر کا مسلمانوں میں، جو سعودی عرب سے شروع ہوا تھا، اب تو دنیا بھر میں پھیل گیا۔ تو اس کے حل کی صورت صرف ایک ہے کہ جو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہ اس میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کریں، جو علماء کو اکٹھا کریں، ان کا مکالمے کو فروغ دیں، علماء کے جو ہے ان کی ملاقاتیں کریں، اور کوئی ایسا کمپرومائز کا فارمولہ جو ہے وہ نکالا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم یہود سے اور عیسائیوں سے کہو کہ آؤ ہم اس چیز کے بارے میں متفق ہو جاتے ہیں جو ہمارے درمیان میں مشترک ہے۔ تو جو اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس امر کی ہدایت کر سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے یا جو شیعہ حضرات ہیں ان کے درمیان میں جتنی چیزیں مشترک ہیں ان کو بنیاد بنا کر کسی ایسے قابل عمل کنسنسس کی طرف پیش رفت کی جائے جس سے معاشرہ جو ہے اس میں کوئی استحکام پیدا ہو، اور جو معاشی سرگرمیاں ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں انہیں بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی ایک صورت نکل سکے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔